اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سو بار مبارکبادی کے لائق ہیں آپ تمامی حضرات کہ سردی کی اس ٹھنڈی رات میں کھلے آسمان کے نیچے اپنے نبی کا ذکر سننے بیٹھے ہیں. کیا بات، سبحان اللہ. برسات نے جذبات کو کچھ ٹھیس پہنچائی مگر آپ نے اپنے جذبات کو آسمان کی بلندیوں پر بنائے رکھا. واہ سبحان اللہ. ایسے موسم میں پروگرام کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے اور ٹھنڈ میں یہاں تک چلانا یہ بہت بڑی بات ہے. اب امید تو یہ نہیں ہے کہ آپ بہت دیر بیٹھیں گے، چونکہ نعت خوانوں کو آپ نے سنا، شاعروں کو سنا، اور جتنا پٹارا شاعروں سے آپ کو لبریز کرنا تھا وہ بھر لیا اور چلے گئے. جی میں تو دیکھ دیکھ کے حیرت کر رہا تھا کہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، جلسے کا کچھ مقصد حاصل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کچھ فائدہ مل رہا نہیں مل رہا. نیچے نہیں، نیچے تو جو ہم بیٹھ پر آپ چائے تو نہیں پئیں گے؟ وہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. مولانا کیا نام ہے ان کا؟ زین العابدین صاحب ماشاء اللہ پوچھ رہے ہیں. تو آپ کی قسمت میں جب ہوگی چائے آپ کو ملے گی انشاءاللہ. جب قسمت میں ہوگی تب ملے گی. اب جن کی قسمت میں ہے انہیں پی لینے تو جی. تو آپ چائے کی طرف نظر تو نہیں لے کے جائیں گے، نہیں دوڑائیں گے. ہاں بہت سارے پان کھانے والوں کو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے شوق مزاج ہے، شوق مزاج ہے اور بڑے شوقین نوجوان دیکھ رہا ہوں میں. بڑے اچھے آپ حضرات نے بڑے جذبات کے ساتھ پروگرام کو سجایا، بڑا خوبصورت پنڈال لگایا. حضرت مولانا حافظ و قاری ذکی صاحب تشریف فرمائے، ادھر مولانا سمیع اللہ صاحب، مولانا شاکر القادری صاحب جو اپنے علاقے اور اپنی بستی کے یہاں کے ذمہ داران ہیں. اور آپ نے بڑے عظیم عظیم مہمانوں کو بلایا. نقیب اہل سنت، نقیب ہندوستان حضرت مولانا حافظ و قاری ناظر رضا صاحب کو جو بڑے خوبصورت اشعار سنا کر نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور ابھی آپ نے سنا عالی جناب عزت مآب نعت خوان مصطفیٰ شاعر اہل سنت عالی جناب حضرت سعید اختر صاحب قبلہ کو بہت اچھا آپ نے سنا. اور ان سے پہلے آپ نے بہت دور سے تشریف لائے بہت اچھے نعت خوان مصطفیٰ شاعر اہل سنت حضرت مولانا ہاشم القادری صاحب جو تشریف فرما ہے. مکمل اسٹیج ماشاءاللہ یہاں کے دانشوران علماء حفاظ و قراء سے بھرا ہے. اب ان علماء کرام کی موجودگی میں آپ تمامی حضرات کے چہروں کو میں دیکھ کر ارادہ کرتا ہوں کہ کچھ آپ کو پڑھا دیا جائے. اگر سننا چاہیں گے تو پڑھا دیں گے، ورنہ اگر سننا نہیں چاہیں گے تو پھر میں جلدی سے کہہ دوں گا کہ سعید اختر صاحب پھر تم ہی آ جاؤ، تم ہی کو سنیں گے. یہ اگر مجھے سننا چاہتے تو تھوڑا مل کے اگر بیٹھ جائے نا، قریب ہو جائے، تو چونکہ موسم بھی سردی کا ہے. ویسے نیپال ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ کون سی بھاشا سمجھتے. مسلمانوں سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تم مسجد میں چلو ہے نا. ایمان والوں عالم صاحب مفتی صاحب بلا رہے ہیں، جلدی آ جائیں، 1 منٹ کے اندر آ جائیں. اتنے اچھے لوگ ہیں مولوی پروا کے لوگ، مولوی پروا کے لوگ مولوی کی آواز پر نہیں آئیں گے تو کس کی آواز پر آئیں گے؟
ماشاءاللہ کرسیاں لے کر آ جاؤ تم کرسیاں تمہاری کرسیاں کوئی کہیں نہیں لے جا رہا ہے کرسیاں لے کر ہی آ جاؤ ہمیں پتا ہے جس کو کرسی ملتی ہے کتنا پیار کرسی سے کرتا ہے آ جاؤ سامنے آ جاؤ ادھر آ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر بزرگ تشریف فرما ہے بزرگ ماشاءاللہ کچھ بچے ہیں ہمارے زین العابدین بھائی ہیں مولانا ذکی صاحب ہیں آپ تمامی حضرات ہیں اگر مجھے اجازت دیں گے اور بھرپور سننا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی باغ باغ ہوگا مجھے عنوان اور موضوع دے دیا گیا مگر میں اس کو اپنے حساب سے بولوں گا بہت اچھا مجھے اپنے حساب سے بولنا ہے آپ کی سمجھ میں بھی آئے اور جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ آپ تک اچھی طرح پہنچ بھی جائے ایک شعر سنا کے دیکھ لوں میں بھی کتنا اچھا جب ہمارے ناظم صاحب پڑھتے تو خوب اچھلتے ہو کودتے ہو میرا شعر اگر سمجھ میں آئے گا تو ضرور سبحان اللہ بولیں گے بالکل آسان سا شعر سناؤں گا یہاں کی بھاشا میں یہاں کی بھاشا نہیں ہوگی بھاشا تو آپ کی جو سمجھتے ہیں وہی بھاشا سنیے گا آسان سی بھاشا ہے جو بالکل آسان والی کر کے سناؤں گا ایک شعر سنے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے کنارہ کر لے کنارہ مطلب ایک طرف ہو جا دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے سبحان اللہ مت بولے دیکھو ماشاءاللہ سمجھیں گے تب بولیں گے سبحان اللہ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے جیسے بھی گزارا ہو جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے اللہ کے جلووں کی اگر خواہش ہے سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے اللہ کے جلووں کی اگر خواہش ہے سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے بہت ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ سمجھ لے دم توڑنے والے تھے مدینے کے مسافر دم توڑنے والے تھے مدینے کے مسافر جان آ گئی جب گنبد خضرا نظر آیا بے ساختہ نظروں میں کھچی عرش کی تصویر جب سامنے سرکار کا روزہ نظر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ نوجوان زیادہ ہیں بچے بھی ماشاءاللہ کافی اور ایک وافر مقدار میں ہیں خواتین بھی ہماری بائیں داہنی جانب ایک کافی تعداد میں ہیں اب تقریر اگر میں وہ کروں کہ جو عنوان دے رہے ہیں تو اس کو اس انداز میں آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے بہت اونچی روایات میں اگر آپ تک پہنچاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ سے اتر جائے آج کل اپنوں میں کچھ ایسا چلا ہے کہ ہمارے لباس میں کچھ شیعہ بنتے جا رہے ہیں ہمارے بھیش میں کچھ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عثمان غنی حضرت امیر معاویہ بہت سارے صحابہ کی شان میں تبرہ بازی گالیاں برا بھلا کہنا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا کہاں لے جائے گا بولو جنت میں لے جائے گا کسی کو برا کہنا عام مسلمان کو برا کہنا جنت سے روک دے گا کسی عام آدمی کو برا کہنا جنت سے روک دے گا کسی بھائی کو گالی بکنا جنت سے روک دے گا تو بلا نبی کے پیارے چہیتے صحابہ کو برا کہنے سے جنت میں کوئی چلا جائے گا بتاؤ ذرا مجھے جا سکتا نہیں جا سکتا عنوان یہی رہے گا آپ کو اچھی طرح سننا پڑے گا اسی موضوع پر سنیے گا علماء کرام کی توجہ بھی چاہوں گا اور آپ کی توجہ ایک آدھ شعر میں سنا دوں اعلیٰ حضرت کا ویسے جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ شیخ سعدی کا سناؤں یا پھر خاندان مصطفیٰ کا سناؤں کس کا سناؤں شعر چلیے خاتون جنت کا شعر سنیں فاطمہ الزہرا کا شعر سنا دوں سنیں گے ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ
اور درود پاک بھی پڑھ لیں. فاطمہ الزہرا کا شعر سناتا ہوں. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی وصحبہ اجمعین. حضرت خاتون جنت شہزادی مصطفیٰ، مصطفیٰ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، جنتی عورتوں کی سردار، تمام عورتوں کی سردار، امام حسن و حسین کی ماں، بڑی پیاری بیٹی مصطفیٰ کی. کیا فرماتی ہے نبی کی شان میں؟ نبی کے لیے نبی کا وصال ہوا، قبر انور پر آئی، مصطفیٰ کے روزے پہ آئی، اپنے ابا حضور کے روزے پہ آئی، آ کے قبر انور مصطفیٰ کو دیکھا، سونگا اور بولی حضرت فاطمہ الزہرا. کیا بولی؟ مازا علا. اب شعر سنا رہا ہوں میں، عربی کا شعر ہے، ترجمہ کروں گا تب مزہ آئے گا. حضرت خاتون جنت فرماتی ہے مازا علا من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا. خاتون جنت فرماتی ہے جس نے ایک مرتبہ بھی مصطفیٰ کی قبر انور کو سونگھ لیا، اللہ یشم مد الزمان غوالیا، اسے کبھی کوئی اور خوشبو سونگھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بولو سمجھ میں آئے تو. اگر میں چیخوں تب سمجھو گے یا آہستہ بتاؤں تب بھی سمجھ لو گے؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ جذبہ جب آتا ہے، جب مقرر چیختا ہے بڑی زور سے بولتا ہے، لیکن آسانی سے بات ذہن میں اتر جائے زیادہ اچھا ہے. مازا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا. جس نے ایک مرتبہ بھی مصطفیٰ کی قبر انور کو سونگھ لیا، اللہ یشم مد الزمان غوالیا، اسے کبھی کوئی اور خوشبو سونگھنے کی ضرورت ہی نہیں. اور ہماری ماں عائشہ صدیقہ خاتون، عائشہ صدیقہ مسلمانوں کی ماں، صدیقہ کائنات حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھتی ہے تو بولتی ہے فلو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ. اب میں عائشہ کا شعر سنا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے نعتیں لکھی ہیں، یہ سنی نعتیں پڑھتے ہیں، سعید اختر نعت پڑھتے ہیں، یہ بھی نعتوں کے شعر سنا دیتے ہیں ناظر بھائی. ادھر ہاشم صاحب نعت پڑھتے، ادھر مولانا سمیع اللہ نعتیں پڑھ دیتے ہیں. پڑھی ہے نعتیں، پڑھی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کی نعت پڑھی ہے، حضرت عائشہ نے نبی کی نعت پڑھی ہے، خاتون جنت نے نبی کی نعت پڑھی ہے، حضرت فاطمہ نے نبی کی نعت پڑھی ہے. کس نے نہیں پڑھی؟ وہ صحابی بتائے، اور جن کا ذکر ہم خوب کرتے ہیں. مولا کائنات امیر معاویہ ابو بکر صدیق، کون سا صحابی ایسا ہے کہ جس نے میرے آقا کی نعت نہ پڑھی ہو؟ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سر زمین مولوی پروان پال. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ پر رحم نہ آئے، یہ سوچ رہا تھا، مگر کسی کو صحیح. اچھا اسٹاف والے ہیں جی، تو اسٹاف والوں کو تو بھیا آئے گا، آپ کو آئے نہ آئے، انہیں تو آئے گا اسٹاف والوں کو. آپ ذرا غور سے سنیں. سب نے پڑھی تو پھر عائشہ کے شعر سنائی دیتا ہوں جس نے قریب سے دیکھا ہے، بالکل قریب سے دیکھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے فلو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی. حضرت عائشہ فرماتی ہے مصر والے، اب سنیے گا غور سے، مصر والے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میری گفتگو سمجھ رہے، میری بولی سمجھ رہے؟ ہاں، میں ادھر ادھر کی بات کرنے کا عادی زیادہ نہیں ہوں، بس تقریر ہی کروں گا میں. فلو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ، اگر مصر والے میرے محبوب کے چہرے کے بارے میں سن لیتے. دیکھنا تو بڑی بات ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے مصر کے لوگ میرے محبوب کے چہرے کے بارے میں سن لیتے، اتنا خوبصورت نبی کا چہرہ اگر سن لیتے، لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی، تو یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں روپیہ پیسہ خرچ. اللہ اللہ، کیا بات. مت بولو سبحان اللہ، میں بڑھوں گا ہی نہیں یار، زور سے بولو سبحان اللہ. اگر مصر والے میرے محبوب کے چہرے کے بارے میں سن لیتے، لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی،
यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने में रुपया पैसा खर्च नहीं करते। लब्बाही सलीखा लौ रअयना जबीनहु लआसरना बिल क़त्इल क़ुलूब अलल ऐदी। ये मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, बरेली का इमाम नहीं बोल रहा, ये तो आयशा सिद्दीक़ा बोल रही है, मेरे आका की बीवी बोलती है, हजरत मखदूम कायनात बोलती है, मेरे आका की बीवी हमारी माँ बोलती है। वो औरतें कि जिन्होंने हजरत सुलेखा को डांटा था और कहा था सुलेखा से, सुलेखा गुलाम को दिल दे बैठी है, गुलाम को दिल दे दिया है। हजरत सुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया, तमाम औरतों को बुला लिया, दावत कर दी, दस्तरखान पर बिठा दिया, फल दे दिया, हाथ में छुरी दे दी और कहा यूसुफ से जरा इन औरतों के पास से गुजर जाओ। यूसुफ गुजरे, जैसे ही गुजरे औरतों ने यूसुफ को देखा, अपनी उंगलियों को धोखे से काट लिया, फल नहीं काटे। हजरत आयशा ने इन्हीं औरतों के बारे में फरमाया, लब्बाही सुलेखा लौ रअयना जबीनहु। सुलेखा को डांटने वाली औरतें अगर मेरे महबूब की पेशानी देख लेती, मेरे महबूब का चेहरा देख लेती, मेरे महबूब का जमाल देख लेती, मेरे महबूब का हुस्न देख लेती, तो उन्होंने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियों को काटा था। मेरे आका के चेहरे को देखकर उंगलियों को नहीं, दिलों को काट कर हाथ की हथेलियां वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, अज़मते सहाबा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलों को काट कर कहाँ रख लेती, बोलो हाथ की। क्या बात है, क्या बात है। इतने हसीन मुस्तफा, ये मैंने नात के 2-3 शेर आपको सुना दिए और शेख सादी को सुनोगे तो मजा ही ना आ जाएगा। शेख सादी फरमाते, मैंने तो अभी अरबी के सुना है ना, शेख सादी फरमाते हैं, बलगल उला बे कमालहु कशफत तुजा बे जमालहु हसनत जमीउ खिसालहु सल्लू अलैहि। एक तकरीर अपने उन्वान पे करूंगा, जरा मूड तो बना दो, इसलिए आप अगर सही से सुनेंगे तो फिर मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। शेख सादी फरमाते हैं, बलगल उला, क्या कहा भाई, उला समझते हो, उला, उला माने बुलंदी। कहा बुलंदी का मतलब, बड़ा खूबसूरत स्टेज लगाया, बड़ा खूबसूरत है, ऐसा देखने नहीं मिलता आसानी से इंडिया में, कहीं कहीं मिलते। बड़ा खूबसूरत स्टेज बनाया ना आपने, पिंडाल भी बड़ा अच्छा बनाया, मगर इसका भ्रम ये रख लो कि यहाँ से कुछ लेकर जाओ। बलगल उला, तवज्जो रखें, नहीं है नौजवानों, तवज्जो है। हाँ, ये पैंटें भी बैठने नहीं देती है हमारी, नहीं, हाँ बड़ी बड़ी सख्त होती है, अगर घुटना मोड़ के बैठे ना तो घुटनों में दर्द होने लगता है, सख्त होती है ना, और फिर इतनी सख्त होती है कि पैन के सीधा चला भी नहीं जाता है। मस्जिद की तरफ कहाँ जाते हो, मस्जिद की तरफ कहाँ जाते हो, फिर फटी भी पहने फिरा, देख रहे हैं ना, यानी कितने भाइयों को देखा, बड़ी कीमती फटी थी, मगर इत्मीनान से बैठो, अगर ऐसे नहीं बैठे जा रहे ना तो टांगे फैला लो अपनी, मगर बैठो, सुनो। बलगल उला, सुना दूं जरा इन्हें, है इजाजत कारी नाज़िर साहब। बलगल उला, बलग माने पहुंचे, उला के माने बुलंदी, बलगल उला, नबी ऊंचाई पर पहुंचे। कहां पहुंचे बोलो, अभी तो मेराज का महीना गुजरा, नबी आसमानों से आगे, लामका सिदरतुल मुंतहा, लामका ऊंचाई पर पहुंचे। लोग बोले जिब्रील लेकर गए, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। मेराज के लिए कौन लेकर गया, जिब्रील। हदीस में यही पढ़ा, जिब्रील लेकर गए, सबने यही बताया, जिब्रील लेकर गए, जिब्रील लेकर गए। जरा गौर से सुनिएगा, जिब्रील लेकर गए। अगर जिब्रील लेकर जाते तो जहां तक नबी गए साथ साथ जाते ना, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। अगर जिब्रील ही लेकर जाते तो जहां तक नबी गए जिब्रील साथ साथ जाते, मगर क्या बात है कि जिब्रील चले, हाँ पहले आसमान तक साथ में थे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे ये साथ में थे, हाँ ऊपर पहुंचे, कहाँ सिदरतुल मुंतहा, वहां तक साथ में थे। वहां जाके बोले लौ तनौतु अन मिलतन लौ हुरिकतु बिन नूर, अगर पेड़े के बराबर भी आगे बढ़ा तो फिर मेरे पर चल जाएंगे, हम मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब ये हुआ कि जिब्रील लेकर नहीं गया,
क्या बात है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। अगर जिब्रील लेकर जाते तो जहां तक गए नबी वहां तक जिब्रील साथ जाते, मगर क्या बात है तो मेरा नबी आगे गया, जिब्रील रास्ते में रुक गया। पूछते हैं शादी तुम बताओ कि नबी कैसे गए, नबी कैसे गए? तो शादी कहेंगे शेख शादी कहेंगे, तो जिब्रील लेकर नहीं गया, रफ लेकर नहीं गया, बुराक लेकर नहीं गया। बलगल उला बेकमाल ही, नबी बुलंदियों पर किसी के सहारे नहीं, अपने कमाल से गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है, वाह वाह या रसूल जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, क्या बात है। कैसे गए? अपने बलगल उला बेकमाल ही, खूब सुनते हो पढ़ते भी हो, बलगल उला बेकमाल ही, अपने कमाल से गए। कशफत दुजा बेजमाल ही, नबी के चेहरे से रात के अंधेरे रोशन हो गए। वाह नारिया मजा तुम्हें बोलोगे ही नहीं, सुभान अल्लाह, बड़ा हल्के से बोला। ये बच्चे तो मुझे भूल रहे जैसे भगा देंगे। कशफत दुजा, कशफत दुजा, दुजा दुजियतुन की जमा माना रात का अंधेरा। कशफत दुजा पे जमाल ही, नबी के हुस्न से, नबी के हुस्न से रात के अंधेरे रोशन हो गए। कितने हसीन, कितने हसीन। हजरत आयशा फरमाए का अन्नहु क़ितातु क़मरिन, ऐसा लगता है जैसे चांद का टुकड़ा आ गया हो। एक औरत कहती है लौ रअयतहु लरअयत शम्स तालिअतन, अगर तू नबी को